السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ امید ہے پیارے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں چیپٹر سبق جس کا نام ہے ماما عظمت۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماما عظمت کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں، تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم جو ہے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے سبق کے حوالے سے کچھ تعارف رکھیں گے، اور پھر سبق کا خلاصہ رکھیں گے، اور اس کے بعد اس سے متعلق اہم کثیر الانتخابی سوالات، اقتباس، اور پھر جو اس کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ چیزوں کو جانیں گے۔ میرے پیارے بچوں، اگر ہمیں یہاں پر خلاصہ لکھنے کے لیے آئے، جو کہ عموماً پیپر میں ماما عظمت کا خلاصہ لکھنے کے لیے آتا ہے، تو ایسے میں بچوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سر کیا حوالہ پہلے لکھنا ہے یا نہیں لکھنا؟ بالکل لکھنا ہوتا ہے۔ حوالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سبق کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سبق کہاں سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کون ہے، اور مصنف کا تھوڑا سا تعارف ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر بتائیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے سر سید کی اصلاحی تحریک کی مقصدیت کے تحت ناول لکھے۔ یہ جو خواص خمسہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، جنہیں ہم عناصر خمسہ بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم ارکان خمسہ بھی کہتے ہیں، جنہوں نے اردو کی ترقی میں اور اردو کی آبیاری میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ان 5 شخصیات میں سر سید احمد خان سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، اسی طرح سے مولانا الطاف حسین حالی اور مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ یہ وہ 5 شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اردو کی ترقی میں، اردو کو پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور یہ سر سید کے ہم اثر بھی تھے، یعنی انہی کے عہد کے، انہی کے دور کے تھے، اور اردو کی اس تحریک میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ اسی لیے اس جملے کو میں نے یہاں پر شامل کیا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے سر سید کی اصلاحی تحریک، جس تحریک کا آغاز سر سید نے کیا تھا، ڈپٹی نذیر احمد نے اس تحریک میں حصہ لے کر ناولوں کے ذریعے سے اس تحریک کا، اس مقصد کو پورا کرنے کا جو ہے آغاز کیا۔ وہ مسلم گھرانوں کی اخلاقیات کی درستی چاہتے تھے، اور عموماً نوجوانوں اور خصوصاً خواتین کی اصلاح ان کے پیش نظر تھی، چونکہ خواتین کو یا لڑکیوں کو پڑھانے کا جو رواج تھا اس دور میں کم ہو گیا تھا۔ انگریزوں کا دور تھا، اور اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی تھی، اس لحاظ سے ماں باپ اپنی بچیوں کے لحاظ سے خاصے پریشان تھے، تو وہ ان کو اس طرح سے اسکولوں میں، مدرسوں میں تعلیم کے لیے نہیں بھیجا کرتے تھے۔ تو مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی نے ناولز کے ذریعے سے ان بچیوں کی جو گھر بیٹھی ہیں، ان کی تعلیم کا بہتر انتظام ان ناولز کے ذریعے سے انہوں نے کیا۔ تو عموماً جس طرح یہاں پر آ رہا ہے کہ نوجوانوں میں اور خصوصاً خواتین کی اصلاح ان کے پیش نظر رہی۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی سے 2 شخصیات اور بھی بڑی اہم جڑی ہوئی ہیں۔ ایک سیکنڈ ایئر کے اندر انشاءاللہ جب آپ جائیں گے تو جو ان کے خاص و خاص شاگرد ہیں، مولانا فرحت اللہ بیگ جو ہے بہت ہی اہم اور خاص شاگرد ان کے، جن کی بہت سی تحریر ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سابقہ جو میٹرک کی کتاب تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت توصیف کے خواب کے عنوان سے ایک مضمون، ایک جو ہے افسانہ موجود تھا، اور وہ آپ کے جو ہے وہ بھتیجے جو تھے انہوں نے لکھا تھا، اور ان کو جو ہے وہ خواتین کی اصلاحی تحریک کے اندر بڑا دیکھا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے یعنی مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی سے منسلک اور بھی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کی اس تحریک میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اور جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ان کے ناولوں کے موضوعات بھی زیادہ تر خواتین سے متعلق تھے۔ زیر نظر سبق میں بھی ان کے ناول یعنی مرات العروس، آپ زیادہ تر ڈپٹی نذیر احمد کے جو کہانیاں ہیں، جو ناول ہیں، ان کے نام آپ عربی میں ہی دیکھیں گے۔ بنات الناش ہے، مرات العروس ہے، توبۃ النسوء ہے، ابن الوقت ہے، اور ام الامہات ہے۔ سارے عنوانات جو ان ناولوں کے ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو عربی کے اندر ملیں گے۔ اور مرات العروس خصوصیت کے ساتھ یہ 2 بہنوں کی کہانی ہے، جس میں ایک اصغری ہے اور ایک اکبری ہے۔ اور اکبری کو دکھایا جو بڑی بہن ہے کہ وہ بہت ہی پھوڑ قسم کی اور بہت ہی نالائق قسم کی، اور جس نے اپنے گھر کا سکون اپنی حرکتوں کے سے برباد کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اصغری کو دکھایا جس طرح سے آپ کے میٹرک کی کتاب کے اندر ایک چھوٹا سا اقتباس جو ہے وہ مرات العروس سے لیا گیا ہے، جس میں اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اور بہت ہی خوبصورت حصہ جو ہے اس کے اندر جو ہے شامل کیا گیا۔
یہ بھی جو آپ ابھی ماما عظمت پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی دراصل اسی کہانی کا حصہ ہے جو آپ کو یہاں پر اس کہانی یعنی اس ناول کو جو بہت بڑی کہانی ہے اس کے کچھ حصے آپ کے میٹرک میں, کچھ آپ کے فرسٹ ایئر میں اور اس طرح کچھ مختلف کلاسز کے اندر جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں. تو جیسا کہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے کہ منات العروس کا ایک حصہ ہے, اور اس سبق میں ایک ایسی چالاک اور عیار خادمہ یعنی یہاں ماما عظمت کے کردار کے بارے میں. ماما عظمت ایک نوکر ہے جو کہ بہت ہی چالاک اور عیار خادمہ یعنی نوکرانی ہے, جس نے اپنی چالاکی سے سادہ لوگوں کو بیوقوف جو ہے اس نے بنایا تھا. تو یہاں پر اس سبق کا جو خلاصہ آپ لکھیں گے, اور اس خلاصے سے بخوبی آپ کو اندازہ ہو جائے گا خلاصہ کتنا لکھنا چاہیے, اس کی لینتھ یعنی اس کی جو حیت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے, اور اس میں کتنا لکھنا چاہیے, اس کا مواد, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی. خلاصہ اور تلخیص ایک ہی چیز ہے, یعنی سبق کا اس کا جو قانون ہے وہ یہ کہ سبق کا 1/3 یعنی اگر آپ کا ایک سبق 3 صفحوں پر مشتمل ہے تو ایک صفحے پر اگر ہم اس کو لے آئیں گے تو وہ ہمارا خلاصہ بن جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خلاصے کے اندر کیا بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ ماما عظمت کے مالک مولوی فاضل طویل عرصے کے بعد گھر لوٹے تو انہوں نے تمام قرض داروں کے قرض ادا کرنا چاہا اور اپنی بہو اصغری کے پاس بٹھا کر ماما عظمت سے بات کی. اب آگے کیا کہتے ہیں کہ ماما عظمت نے چاہا کہ اس کو رقم دے دی جائے اور وہ جا کر قرض داروں کو ادا کر دیں. یعنی ماما عظمت نے اس وقت چاہا کہ پیسے مجھے دے دیں, جس کو جتنا حساب دینا ہوگا خود ہی جا کر دے آئے گی, اور جہاں جہاں کچھ بقایا جاتے ہوں گے وہاں لکھوا لائے گی. تو مولوی چونکہ مولوی صاحب بہت عرصے سے جو ہے گھر سے بہت دور تھے, اور اب خاص جو ہے وہ اپنی بہو کے اصغری کے کہنے پر جو ہے آپ تشریف لائے تھے, اور اصغری بہت عرصے سے ماما عظمت کی چوری کو جو ہے وہ پکڑ رہی تھی, اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اچھے خاصے گھپلے کر رکھے ہیں. اسی لیے جو ہے اس نے مولوی فاضل صاحب سے جو ہے درخواست کی تھی کہ آپ آئیے اور آپ کے سامنے بہت سارا حساب کتاب کرنا ہے, چونکہ ماما عظمت نے اس گھر کو بالکل اس کی لٹیاں ڈبو کے رکھی ہوئی تھی. تو مولوی صاحب راضی ہو گئے, مگر اصغری نے اس بات پر اصرار کیا کہ تمام لوگ ان کے گھر آ کر حساب کر لیں. سب سے پہلے تو حلوائی, جس کے حساب کتاب سے یہ معلوم ہوا کہ ماما عظمت بہت سی اشیاء ان کے گھر کے نام پر لیتی نہیں, جبکہ وہ اشیاء گھر بھی نہیں آئیں, یعنی انہی کے نام پہ وہ چیزیں لیتی رہی لیکن وہ چیزیں یہاں پر آئی نہیں. حلوائی کے بعد سبزی والا آیا, جس کے حساب میں بھی فریب نکلا یعنی دھوکہ نکلا. اس کے بعد کسائی اور بنیے کے حساب سے بھی یہ بات ثابت ہوا کہ ماما عظمت اس گھر کے نام پر اپنی بیٹی اور پڑوسنوں کے گھر کا سودا سلف بھی لیتی تھی. مولوی صاحب کو اس پر بہت غصہ آیا. بزاز اور ہزارے مل کا حساب باقی تھا, طے ہوا کہ ان کا حساب دوسرے دن ہوگا. اس ڈر سے کہ ماما عظمت بھاگ نہ جائے, ایک خدمت گار یعنی اپنے ملازم کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا گیا کہ ذرا دیکھتے رہنا یہ کہاں آتی جاتی رہتی ہے. رات ہوتے ہی ماما پہلے اپنے گھر گئی, وہاں سے کچھ لے کر بزاز کے گھر پہنچی اور اس کو جو ہے اپنی چوڑیاں دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ کل ذکر نہ کرے کہ ماما اس سے کافی کپڑا مولوی صاحب کے نام پہ لے گئی تھی. یعنی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بزاز کسے کہتے ہیں, جس کے ہاں سے کپڑا ملتا ہے اس کو ہم بزاز کہتے ہیں. اسی طرح وہاں سے نکل کر وہ ہزارے مل کے پاس گئی. اب ہزارے مل کس کو کہتے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ہزارے مل کے پاس گئی اور اس کے پاؤں پڑ کر رونے لگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مولوی صاحب نے تمہارے لیے 100 روپے لاہور سے بھیجے تھے, میں تمہیں نہ دے سکی, لالچ میں آ گئی, مگر تم اس کا ذکر نہ کرنا. ہزارے مل اس پر راضی نہ ہوا تو انہوں نے اپنی بیٹی کے زیورات دے کر راضی کر لیا. خدمتگار نے یہ سب باتیں ان لوگوں کو بتا دیں, جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس سب کا سب جو ہے وہ جا کر مولوی فاضل کے پاؤں دباتے ہوئے اس نے ہر بات بتا دی کہ وہ پہلے کہاں گئی اور پھر کہاں گئی اور کہاں کیا دیا اور کہاں کیا دیا. دریافت کرنے پر انہوں نے تمام باتیں مولوی صاحب کو بتا دیں. مولوی صاحب نے اپنا قرض ادا کیا, اور یعنی اگلے دن کی بات ہے یہ کہ جب بزاز اور ہزارے مل وہاں پر آئے تو یہ جو ہزارے مل ہے یہ لوگوں کو سود کے اوپر جو ہے قرضے دیا کرتا ہے. تو اب جب دونوں جو ہے اگلے دن آئے اور مولوی صاحب جب حساب کتاب کا معاملہ ہوا تو حساب کتاب میں کچھ چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, تو مولوی صاحب نے جو ہے وہ صحیح سے پوچھا کہ بھائی صحیح بتاؤ یہ تو حساب کتاب صحیح نظر نہیں آ رہا, اور ادھر جو ہے ماما عظمت چڑ کرنے لگی. تو اس پہ ہزارے مل اور بزاز نے کہا کہ بھائی جو تم نے چوڑیاں رات ہمیں دی تھی, جو زیور تم نے ہمیں دیا تھا وہ تو اب ہمارے کسی کام نہیں, کیونکہ وہ تو جو ہے وہ بہت ہی کم پیسوں میں جا رہا ہے اور ہمارا حساب کتاب تو بہت زیادہ ہے. تو مولوی صاحب نے جب دریافت کیا تو اس پہ پتہ چلا کہ بھائی یہ تو رات کو اس طرح سے یہاں یوں گئی تھی. تو مولوی صاحب نے اپنا قرض ادا کیا اور ماما عظمت کو اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا زیور اور مکان بھی گروی رکھنا پڑا.
باقی کا حساب 4 آدمیوں کی گواہی میں لکھوایا کہ بعد میں ادا کر دے۔ مولوی صاحب نے ایسے نمک حرام اور بے ایمان کہہ کر ملازمت سے اسے نکال دیا۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ایک نظر میں اس حوالے کے اندر پورے سبق کا احاطہ کر دیا گیا کہ سبق کے اندر جس طرح سے شروع میں آیا کہ مولوی فاضل صاحب جو ہیں وہ لاہور سے آئے اور یہاں پر بہت دنوں کے بعد گھر پر آئے تھے، رمضان کا یہ مہینہ تھا، اور یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے بلا لیا جائے ان کو حساب کتاب دینے کے لیے۔ پھر کس طرح سے حساب کتاب کے لیے لوگوں کو بلایا گیا اور کس طرح جو چیزیں ہوئیں وہ آپ کے سامنے، یہی اس کی حیت ہونی چاہیے اور اتنی ہی تعداد میں آپ کو لکھنا چاہیے۔ یہ آپ کا جو ہے وہ حوالہ ہے۔ اسی طرح سے اگر یہاں سے کوئی اقتباس امتحان کے لیے آ جاتا ہے تو ایسے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسے میں جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر اگر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ 1 2 اور 3 4 اور یہ 4 اقتباس آپ کو میں نے یہاں پر دیے ہیں کہ جو امتحان میں میری نظر میں اہم ہو سکتے ہیں اور آپ کے پاس پیپر میں آ سکتے ہیں۔ تو ان میں پہلا اقتباس تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 2-4 دن تو مولوی صاحب، یہاں سے شروع ہوا اور اس کی قسط بندی کر دی جائے۔ یہ بالکل ابتدائی پہلا جو پیج ہے اس کے بالکل شروع کے حصے کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا یہاں پر تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کیونکہ تشریح کا مطلب ہے بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، لیکن خلاصہ جو ہے وہ تلخیص تھی، ذرا مختصر کر کے بات کرنی تھی اور اہم باتیں بتانی تھیں، اور اس کے اندر جو غیر ضروری باتیں تھیں ان کو منہا کر دینا تھا۔ تو وہ تو خلاصے کی جو ہے وہ ضرورت تھی، لیکن یہاں چونکہ ایک پیراگراف کی وضاحت کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، حوالہ وہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا تھا، وہی حوالہ یہاں پر بھی لکھا جائے گا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر لکھا کہ مندرجہ بالا اقتباس، یعنی اوپر دیا گیا اقتباس۔ اگر آپ نے اقتباس اوپر لکھا ہے پھر تو آپ مندرجہ بالا لکھیں گے، اور اگر آپ نے اوپر اقتباس نہیں لکھا تو آپ مذکورہ لکھیں گے۔ مذکورہ کا مطلب ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو مذکورہ یا مندرجہ بالا اقتباس میں ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ ماما عظمت مولوی فاضل کے ہاں ملازم تھی، جو کہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے۔ گھر کا سارا حساب کتاب ماما عظمت کے ہاتھوں میں تھا۔ اس بار جب مولوی صاحب گھر آئے تو ابتدا میں تو لوگوں سے ملاقاتوں میں مصروف رہے، اور پھر رمضان کے سبب گھر میں تو توجہ نہ دے سکے، مگر پھر اس خیال سے کہ لوگوں کے حساب کتاب سے فراغت کر لی جائے، ایک دن اپنی بہو کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنی ملازمہ ماما عظمت سے کہا کہ جب تک میں یہاں مقیم ہوں سب کا حساب کتاب کر لو، جن لوگوں کا قرض دینا ہے وہ ادا کیا جائے، اور جو دیا نہ جا سکے اس کو قسطوں کی صورت میں ادا کرنے کا معاہدہ کر لیا جائے۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنی وضاحت کے ساتھ یہاں پر اس پورے پیراگراف کی تشریح کو یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی پورے واقعے کو اچھے انداز سے، یعنی وہ جو 2 سطروں کے اندر کتاب کے اندر جملے لکھے ہیں ان کو ہم نے یہاں پر 7-8 سطروں کے اندر اس کی پوری تفصیل یہاں پر بیان کر دی ہے۔ تشریح دراصل اسی چیز کا نام ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب جو ہے وہ اس کی بہو نے یعنی اصغری نے کہا کہ ایسے کیا کسی کو پیسے دے دیے جائیں اور وہ جا کے جس کو جو کرنا ہو دے دیا جائے، ہمیں ہونا چاہیے اس کا حساب کتاب کی سمجھ، اور سارے لوگ یہاں پر آئے اور ہم دیکھیں کس کو کیا دینا ہے اور کس سے کس بندی کرنی ہے، ہم خود کر لیں۔ اور یہ کام اصغری نے کیوں کیا تھا؟ چونکہ اسے معلوم تھا کہ ماما عظمت ایک چور ہے اور وہ اس گھر کو بدنام کرنے میں اور اس گھر کو تباہ کرنے میں اس کا پورا کردار ہے، تو وہ اس کی چوری کو پکڑنا چاہ رہی تھی۔ اسی لیے پھر یہاں پر اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ اس کے اندر یہی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پیراگراف کے اندر جیسا آ رہا ہے کہ مولوی صاحب تو سیدھے سادے آدمی تھے، اور پھر یہ جو ڈاٹ 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 کر کے ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب پورا پیراگراف ہے اس کے اندر نا، اور کہاں ختم ہو رہا ہے؟ سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ یہ پوری بات جو ہے وہ اصغری کی گفتگو ہے اس کے اندر۔ اب آپ تشریح میں دیکھیے، حوالہ وہی اوپر والا لکھیں گے اور تشریح صرف میں نے یہاں لکھی ہے کہ نذیر احمد لکھتے ہیں کہ مولوی فاضل ایک سیدھے سادے بھلے مانس انسان تھے۔ وہ ماما عظمت کی باتوں میں آ کر قرض کا پیسہ ماما کو دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اصغری جو کہ ایک سمجھدار عورت تھی، اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا کہ بغیر حساب کتاب کے پیسے نہ دیے جائیں، پہلے تمام قرضداروں کو ادا کیے جانے والے قرض کا معلوم کیا جائے، پھر ان کو سمجھ بوجھ کے بعد قرضہ ادا کرنا چاہیے، اور جو ضرورت ہو اس کی قسط بندی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح پھر تیسرا پیراگراف جو شروع ہوگا وہ قصائی اور بنیے کا حساب ہوا۔ اب یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی۔ اب یہ آپ کے سامنے 3 سطریں یا 2 سطروں کا پیراگراف ہے، اقتباس ہے، اور اس کی تشریح کے اندر اب ہم کیا لکھ رہے ہیں۔ ماما عظمت ایک مکار عورت تھی اور اپنے مالکوں کو دھوکہ دے کر اپنا کام نکالتی تھی۔ اصغری کے کہنے پر جب قرضداروں کو گھر بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی تو گوشت والے اور گھر کا سودا سلف والے کے حساب میں بڑی گڑبڑ پائی گئی۔
اچھا یہاں پہ جو ہے وہ قصائی کا لفظ آیا ہے، تو قصائی اس کو کہتے ہیں جو گوشت فراہم کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے بنیا جو ہے وہ اس کو جو پرچون کی دکان کا کام کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سبزی والا جو ہے وہ یہاں پر آیا کہ قصائی ہے، بنیا ہے، بزاز ہے، ہزار مل ہے، اور یہ سارے لوگوں کا یہاں پر ذکر جو ہے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے گوشت والے کا اور پھر گھر کا سودا سلف والے کے حساب میں بڑی گڑبڑ پائی گئی، اور بھید یہ کھلا کہ ماما اسی دکان سے اپنی بیٹی خیراتن، یہ ایم سی کیوز ہے کہ ماما عظمت کی بیٹی کا کیا نام ہے، تو خیراتن اس کی بیٹی کا نام ہے، اور دوسرے محلے والوں کے گھر سودا سلف لے جاتی تھی اور مولوی صاحب کے حساب میں لکھوا دیتی تھی، اور دوسری جگہوں سے اس سامان کے پیسے وصول کر لیتی، یعنی چوری کرتی تھی، ان کے نام میں حساب کتاب کروا لیا کرتی تھی اور ان لوگوں سے پیسے بٹور لیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے جو چوتھا اور آخری پیراگراف کے صاف بات تو یہ ہے، یہاں سے شروع ہوا اور کب چوکنے والی ہے، یہ بالکل آخری پیج کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس کے اندر آپ کو یہ اقتباس نظر آئے گا، جہاں پر بات جو ہے بڑی اہم کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جب ماما عظمت کی پول سب جگہ کھلنے لگی تو بڑی گھبرائی، اور رات ہوتے ہی بڑے قرض خواہوں جن کا پیسہ ماما عظمت نے فریب سے یعنی دھوکے سے کام لیتے ہوئے ہضم کر لیا تھا کے پاس پہنچی، اور ان کے پاؤں پڑ گئی۔ ہزارے مل کے پاس پہنچی اور اس سے کہنے لگی کہ میں تمہارا پیسہ جلد ادا کر دوں گی، میرا اعتبار کرو۔ اس پر ہزارے مل نے جواب دیا کہ تمہارا ایک پیسے کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ جہاں تمہیں ہر طرح کا آرام مہیا تھا، جہاں اتنے عرصے تم نے خدمت کی، انہوں نے تمہیں اپنے گھر میں نوکر رکھا، تم نے ان کی عزت کا خیال نہیں رکھا، تمہیں عزت دی جاتی تھی، اپنی ساری زندگی تم نے وہاں گزار دی، ان نیک اور شریف لوگوں کے ساتھ تم نے اتنی فریب کاریوں سے کام لیا، تو اور دوسروں کے ساتھ تم بھی اور زیادہ مکر و فریب سے کام لوگی۔ تو یہ تو بیٹا تھا ہمارے پاس جو 4 اقتباس، 4 پیراگراف میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جو تشریح کے اندر میں نے لکھا بنیادی طور پہ یہی سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو سبق کی اندر جو زبان استعمال کی گئی، جو سبق کے اندر باتیں کی گئی ہیں، جو سبق کے اندر پوری کہانی بیان کی گئی ہے، اسی کو ہم نے یہاں پر تشریح کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کیا، اور خلاصہ کیسا تھا وہ آپ نے اوپر ملاحظہ فرمایا۔ اب اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے گوگل کلاس روم کے اندر اس کو ہم پوسٹ کر دیں گے، جس کے نتیجے میں آپ پھر اس کی تیاری بھی کیجیے، اور یقیناً یہ سب سے آسان سبق آپ کو معلوم ہوگا جب آپ اس کو ایک دو بار انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے معلوم کر لیں گے۔ پھر اسی طرح سے یہاں پر آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوالات جیسے کہ آپ کے سامنے اب یہاں پر موجود ہیں۔ اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ تمام بچے جو ہیں وہ اچھی طرح سے یہاں پر ذرا ان ایم سی کیوز کو غور سے پڑھیے، اور پھر ان کے جو درست جوابات ہیں وہ ہمارے سامنے یہاں پر دیجیے۔ جی، تو پہلا جو آپ کے سامنے یہاں پر کثیر الانتخابی سوال جو آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے، تو یہاں پر اس کا جواب 1836 اس کا درست جواب ہے کہ 1836 کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ملازمت کا آغاز کس حیثیت سے کیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے بطور مدرس یعنی ٹیچر کے آپ نے جو ہے وہ اپنی ملازمت کا آغاز کیا تھا، اور بعد میں آپ ڈپٹی کلیکٹر لگ گئے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کو ایل ایل ڈی کی اعزازی ڈگری کس یونیورسٹی نے دی، تو آپ کو جو ہے وہ کس یونیورسٹی نے آپ کو یہ ڈگری دی، اب آپ ذرا بتائیے اس کے اندر۔ یہاں پر 4 آپشن آپ کے پاس آ رہے ہیں: پنجاب یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایڈنبرا یونیورسٹی۔ تو یہ جواب جناب آپ سے ہم اس کا چاہیں گے کہ آپ چیٹ کے اندر، مجھے اندازہ ہے کہ یقینی طور پہ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہوگی جس سے آپ اس کا اندازہ لگا سکیں، لیکن آپ ذرا تکے لگائیے اور تکا لگا کے بتائیے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے جو یہ ڈگری حاصل کی تھی کہاں سے حاصل کی تھی۔ جی، تو چیٹ کے اندر میں آپ کے اس کا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے اپنی چیٹ کے اندر بتائیے کہ ڈپٹی نذیر احمد نے جو ایل ایل ڈی کی جو ڈگری حاصل کی وہ اس ڈگری کس یونیورسٹی کی جانب سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی تھی۔ جی، تو چیٹ کے اوپر میری نظر ہے اور دیکھتے ہیں کہ جناب چیٹ پہ آپ لوگ جو ہیں کتنی جلدی جو ہے وہ جواب اس کا دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جو وجہ شہرت ہے وہ آپ کی ناول ہے، اور آپ کے مشہور اور معروف جو ناول ہیں اس میں مرات العروس، توبۃ النسوء، بنات الناش، اور اسی طرح سے ابن الوقت، ام الامہات، یہ وہ تمام ہیں جو آپ کے اس لحاظ سے بہت ہی مشہور آپ کے ناول تھے، جن پر آپ کو بڑے زبردست جو ہے وہ
آپ کو دی گئی تھیں، آپ کو انعامات کے اس کے اوپر بھی دی گئی تھیں. جی تو چیٹ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے بچوں نے بہت سارے اندازے لگا لیے ہیں. چلیے میں آپ کو بتانے لگتا ہوں کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے، جو آپ نے مدرسی سے جو اپنی پیشے کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد آپ ڈپٹی کلیکٹر مقرر ہو گئے تھے. پھر جب آپ اپنے ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تھے، یعنی جب آپ ریٹائر ہو گئے تھے، تو آپ نے اپنی زندگی جو ہے صرف کر لی تھی تصنیف و تالیف کے لیے. یعنی آپ نے کتابیں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور اسی علمی اور ادبی آپ کے جو خدمات ہیں، انہی کے عوض 1897 یعنی 1897، نوٹ کر لیجئے 1897 کے اندر آپ نے شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ انگریزوں سے پایا تھا، جو کہ 1897 کے اندر. اور اسی طرح سے 1902 میں 1902 میں ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی اعزازی ڈگری آپ کو دی تھی. یعنی یہاں جواب کیا آئے گا؟ کون سی یونیورسٹی یہاں پر آپ رکھیں گے؟ ایڈنبرا یونیورسٹی جو تھی، یہ وہ یونیورسٹی تھی جس نے آپ کو 1902 میں یعنی 1902 میں آپ کو یہ یونیورسٹی نے آپ کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دی تھی LLD کی. اور اسی طرح سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1910 میں 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری عطا کی. DOL، ٹھیک ہے جی. تو ان ڈگریوں کا ذرا خاص اہتمام، یعنی آپ اس کو، میں نے آپ کو تاریخوں کے ساتھ لکھوا دیا ہے کہ 1897 میں 1897 میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب ملا تھا، اور 1902 میں آپ کو ایڈنبرا یونیورسٹی نے LLD کی ڈگری دی تھی، اور 1910 میں 1910 میں پنجاب یونیورسٹی نے DOL کی ڈگری آپ کو عطا کی تھی. اسی طرح سے مولوی نذیر احمد اپنا توشہ آخرت کسے گردانتے تھے؟ کیا وہ چیز تھی جسے وہ اپنے آخرت میں نجات کا ذریعہ یا باعث سمجھتے تھے؟ یقینی طور پہ وہ قرآن کا ترجمہ تھا، کیونکہ آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی فرمایا ہے. شاہد احمد دہلوی کا مولوی نذیر احمد سے کیا تعلق تھا؟ جی شاہد احمد دہلوی یہ کون تھے؟ کیا یہ ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے، بھانجے تھے، نواسے تھے، یا کزن تھے؟ اچھا، نواسے اور کزن تو نہیں تھے. اور جہاں تک بات رہی بھانجے کی، تو بھانجے بھی جو ہے وہ نہیں تھے. آپ کے بھانجے جو تھے وہ دوسرے تھے، جن کا ذکر وہ، بلکہ بھانجے نہیں، بھتیجے تھے وہ، جن کا میں نے تذکرہ کیا، جو توثیق کا خواب کے جو مصنف ہیں، اور جنہیں مصور غم کا جو ہے وہ لقب بھی دیا جاتا ہے. اور وہ یہاں پر بہرحال وہ نہیں ہے. شاہد احمد دہلوی آپ کے پوتے تھے. شاہد احمد دہلوی، یہ بھی اردو ادب کے اندر بڑا نام ہے ان کا. اس طرح مولوی نذیر احمد کے لیے حیدرآباد دکن میں کیا خطاب تجویز کیا گیا؟ اور وہ خطاب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خطاب تو سرکاری سطح کا ہوتا ہے، اور آپ کو جو خطاب دیا گیا تھا وہ خطاب جو ہے وہ شمس العلماء کا آپ کو خطاب دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ نے نوٹ فرما لینا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہ شمس العلماء ہے. ٹھیک ہے جی. جی ماما عظمت کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کے پاس آ چکا ہے پہلی سے. اس کا جواب ہے مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی. نذیر کا خاص خیال رکھنا ہے، نذیر دو طرح سے لکھا جاتا ہے. ایک نذیر تو یہ جو اس طرح سے آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک نذیر اس طرح لکھا جاتا ہے جو اب میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. تو آپ نے اس نذیر کا بہت دھیان دینا ہے. یہ نذیر آپ کے اردو کے پہلے عوامی شاعر جو ہیں، یہ وہ ہیں. یہ نذیر اس طرح سے اگر نذیر لکھا جائے گا تو، اور اگر جو ہے وہ بات یہ نذیر، یہ جو آپ کے سامنے اتنا بڑا نذیر لکھا ہوا ہے، یہ نذیر جو ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر ہے. لیکن اردو کا پہلا ناول نگار اگر بات کی جائے گی تو وہ نذیر وہی ہے جو مولوی نذیر کے ساتھ نذیر لکھا ہوا ہے، یہ وہ نذیر ہوگا. تو اس بات کا خاص اہتمام آپ نے کرنا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. مولوی نذیر احمد کی تحریروں میں کس چیز کا استعمال کثرت سے ہوا؟ یہاں پر ان کا جواب آپ نے محاورات. آپ نے محاورات کا استعمال اپنی تحریروں میں بہت زیادہ کیا. یعنی آپ کے شاگرد جو میں نے آپ کو ان کے ابتدا میں نام بتایا تھا کہ ان کے شاگرد خاص جو یہاں پر موجود ہیں، مرزا فرحت اللہ بیگ، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہیں سے ان کو جو ہے وہ مل گئی ہے، لغت مل گئی ہے، ڈکشنری مل گئی ہے کہ جو محاوروں کی ہیں، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں ہر جگہ محاورے ٹھوسیں. حد تو یہ کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے کے اندر بھی بہت سے محاورات
جو ہے وہ باقاعدہ ٹھوسیں اس کے اندر. تو یہ الفاظ باقاعدہ جو مرزا فرحت اللہ بیگ فرماتے ہیں. اچھا شاہد احمد دہلوی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ شاہد احمد دہلوی جو آپ کے پوتے تھے, انہوں نے جو ہے باقاعدہ جو ہے اردو ادب میں ان کا بڑا نام بھی, اور سیکنڈ ایئر کی جو کتاب ہے اس کے اندر آپ کو باقاعدہ ان کا ایک مضمون بھی جو ہے وہ ملے گا جس کا نام ہے مولوی عبدالحق. یہ مضمون کا نام ہے, مولوی عبدالحق کے اوپر جو ہے وہ ان کی زندگی اوپر لکھا ہے, اور یہ شاہد احمد دہلوی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے پھر یہاں پر آیا کہ توبۃ النسو. توبۃ النسو, نسو جو ہے وہ ایک آدمی تھا جس کی سچی توبہ جو ہے قبول ہوئی تھی. تو یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ توبۃ النسو کا موضوع کیا تھا. اولاد کی تربیت ہے, انگریزی تہذیب کی تقلید ہے, ماں باپ کا احترام ہے, یہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت. تو آپ کو بتاتا چلوں بہت زبردست ناول ہے, اسے ضرور پڑھیے اگر زندگی میں موقع ملے. اولاد کی تربیت کا اس میں بہترین موضوع جو ہے بتایا گیا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے. نسو ایک آدمی تھا اور جو ایک تاجر تھا, اور وہ اسے ایک بیماری, ہیضے کی بیماری لاحق ہو گئی تھی, اور بالکل موت کے منہ میں چلا گیا تھا وہ, اور بے ہوشی کے عالم میں تھا, اور اس نے خواب دیکھا کہ جہنم میں وہ اس نے اپنے آپ کو پایا اور وہاں کے عذاب کو اس نے دیکھا. پھر وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے طے کر لیا کہ میں ایک بہت اچھی اور نیک زندگی گزاروں گا. اس کے لیے اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی, اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت اس نے کی, اور اپنے بچوں کی اور اپنی زندگی کو اس نے بدلا. تو دراصل اس کا جو موضوع ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. اسی طرح سے مولوی نذیر احمد کو کون سے ناول دو شادیوں کے نقصانات کے اوپر ہے؟ جی ہاں, یہ بڑا ایک زبردست افسانہ ہے جس میں دو شادیوں کے نقصانات بتائے گئے ہیں, اور یہ ہے فسانہ مبتلا. ٹھیک ہے جی. ماما عظمت کے, اچھا توبۃ النسو کا موضوع پتہ چل گیا. ابن الوقت جو ہے کہا جاتا ہے سر سید احمد خان کی شخصیت پر لکھا گیا ہے, یعنی ابن الوقت, وقت کو جو لوگ پہچانتے ہیں اور وقت کے ساتھ جو چلنا جانتے ہیں ان کے اوپر ایک کریکٹر جو ہے وہ تھا اس میں, جو وقت کی پہچان کرتا ہے اور وقت کے ساتھ چلتا ہے. اور ڈپٹی نذیر احمد کا خیال یہ ہے کہ یہ سر سید احمد خان کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ ناول لکھا ہے, کیونکہ سر سید احمد خان وقت شناس انسان تھے, وقت کو جانتے تھے کس وقت کیا انہیں اقدام اٹھانے, تو اسی لیے وہ ایک کامیاب شخص تھے. تو یہاں ابن الوقت کو اسی طور پہ یہاں پر پیش کیا گیا. فسانہ مبتلا کا تو موضوع بتا دیا میں نے آپ کو کہ اس میں دو شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے, دو شادیوں کے نقصانات کا تذکرہ. اور مرات العروس تو آپ جانتے ہیں کہ دو بہنوں کی کہانی ہے جس میں اکبری اور اصغری کی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں. ماما عظمت کے متن کو پیش نظر رکھ کر اب آپ نے جواب دینا کہ ماما عظمت کون تھی؟ نوکرانی تھی یقینی طور پہ. اور اسی طرح مولوی صاحب کیسے آدمی تھے؟ سیدھے سادے آدمی تھے جناب, بہت شریف آدمی تھے, مرد تو ہوتے ہی ماشاءاللہ سیدھے سادے. اور قرض ادا کرنے کے سلسلے میں اصغری کی رائے کیا تھی؟ ماہانہ قسط بندی کر دی جائے, جس کو لینا ہو یہاں آ کر حساب لے جائے, سب کو جا کر دے آئیں, یا کسی کو ادا نہ کریں. تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جلدی سے چیٹ کے اندر بتائیے کہ کون سا, الف, بے, جیم یا دال؟ جی ہاں, منتظر ہوں آپ کا جواب کا. جلدی سے اپنا جواب جو ہے چیٹ کے اندر دیجیے. شاباش, بہت عمدہ, زبردست, ویری گڈ, صحیح جواب آپ نے ڈھونڈا. اس کا جواب ہے بے. اسی طرح جلدی جلدی آپ نے چیٹ کے اندر جواب دینا ہے. حلوائی کا حساب کتنے روپے تھا؟ جی ذرا جلدی سے. یہ بات میں نے آپ کو اس کے اندر نہیں بتائی تھی کیونکہ یہ بات کوئی اتنی خلاصے کے اندر ضروری نہیں تھی, لیکن اگر آپ صفحہ نمبر 47 پر اور بالکل دوسری لائن پر جلدی سے جانا ہے, صفحہ نمبر 47 پیج نمبر 47 پر, اور دوسری لائن کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں واوین کے اندر, یعنی انورٹڈ کاماز کے اندر. جی ہاں, جواب درست ہے جناب, آپ کا بالکل جواب درست ہے. 30 روپے جو ہے وہ حلوائی کا یعنی مٹھائی والے کا جو ہے وہ حساب کتاب تھا. اور بالو شاہی کس مقصد کے لیے منگوائی تھی؟ مولود شریف کے. مولود شریف یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر جیسے ہے نا شادی, سالگرہ, نیاز اور مولود شریف. مولود شریف کسی کی پیدائش کے اوپر, تو یہاں تو کسی کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی, تو کسی کی پیدائش پر یہاں مٹھائی کیوں کر کوئی منگوائے گا. اور یہاں پر جو ہے بالو شاہی جو ہے وہ منگوائی گئی تھی جو ہے وہ مولود شریف کے نام پر. اب آپ بتائیے ذرا کہ یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ بالکل یعنی یہاں پر کس طرح سے, یہاں پر وہ جملہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائے کہ پوچھا گیا کیا کیا چیزیں تمہارے ہاں سے آئی ہیں؟ 30 روپے تو بہت زیادہ بتاتے ہو. تو حلوائی کہتا ہے صاحب 30 روپے بھی کچھ بہت ہوتے ہیں, ایک رقم 10 سیر شکر تو اسی شب برات کو آئی. محمد کامل کی ماں, ارے کیسی شکر, اب کی مرتبہ تو ہمارے گھر میں جو بھی کچھ آیا پکا پکایا بازار سے نقد آیا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو ہے وہ حلوائی کے پاس ایسا کچھ سامان لکھا تھا جو اس گھر کے اندر آیا ہی نہیں تھا, اور 30 روپے خواہ مخواہ اس گھر کے اوپر جو ہے وہ قرض جو ہے باندھ دیا گیا تھا. اچھا پھر کھانے سے فارغ ہو کر ماما کہاں گئی؟
اپنے گھر، بیٹی گھر، بہن کے گھر، ہمسایوں گھر. تو سب سے پہلے وہ کہاں گئی تھی جناب؟ کھانے سے فارغ ہو کر. جلدی سے جواب دیجئے آپ، جلدی سے چیٹ کے اندر آپ نے بتانا ہے. جی جناب، جی جی جلدی جلدی. جناب کہاں گئی تھی جناب؟ جلدی سے جواب دینا ہے. سوچ میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. جی ہاں بالکل صحیح. ماما عظمت جو ہے کہاں گئی تھی؟ اپنے گھر گئی تھی. اور اپنے گھر جا کر اس نے پھر کیا کیا تھا کہ وہاں سے اس نے جو بھی بیٹی کا زیور تھا اس نے وہ لیا اور لے کر وہاں سے چلی گئی. اگر آپ صفحہ نمبر 48 کے اوپر اگر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے تو قصائی اور بنیے کا حساب ہوا تو اس میں بھی ہزاروں فریب نکلے، اور ثابت ہوا کہ ماما اسی گھر کے سودے میں اپنی بیٹی خیراتن اور 2-3 ہمسایوں گھر پورے کرتی ہے. اس گھر کے نام سے سودا لاتی ہے اور دوسری جگہ بیچ ڈالتی ہے. غرض شام تک پھٹکل حساب ہوا اور اب بزاز ہزاری مل باقی رہے. مولوی صاحب نے کہا کہ اب ناوقت ہو گیا ہے، آج ملتوی کرو، کل دیکھا جائے گا. لیکن مولوی صاحب نے آہستہ سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عظمت کہیں بھاگ جائے. تو اصغری نے کیا کہا؟ گھر بار لڑکے بچے مکان چھوڑ کر کہاں بھاگ جائے گی؟ ہاں شاید غیرت مند ہو تو کچھ کھا پی لے، مگر ایسی غیرت مند ہوتی تو ایسا کام کرتی کیوں؟ تام حفاظت ضروری ہے، لیکن فقط اس قدر کے باہر آتی جاتی کو دیکھا جائے. اور پھر کیا ہوا کہ مولوی صاحب کی خدمت گار جو ساتھ آئے تھے چپکے سے کہہ کر ماما کو آتے جاتے دیکھے رہو. جب کھانے سے فارغ ہوئی تو ماما چپکے سے اٹھ باہر چلی اور خدمت گار پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیے. ماما پہلے تو اپنے گھر گئی اور وہاں سے کچھ بغل میں مار تیر کی طرح سیدھی بزاز کے مکان پر جا کر اس کو آواز دی. تو یہاں جواب کیا ہوگا جناب؟ اپنے گھر. تو آپ نے سبق کو اگر دھیان سے پڑھا ہوگا تو بہت اچھے طریقے سے آپ جوابات دے سکتے ہیں. پھر فرمایا مولوی صاحب نے عظمت سے کیا کہا؟ جائیے آپ کو معاف کرتا ہوں، یا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یا اپنی بیٹی کے پاس چلے جاؤ، یا بے ایمان آدمی کا ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں. اچھا آدمی دیکھ کے شاید آپ یہاں پر کنفیوز جائیں، لیکن یہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی سے مراد یہاں اس آدمی نہیں ہے، یعنی میل نہیں ہے، بلکہ آدمی سے مراد اس نوکرانی کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس فرد کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھا جناب ہمارا آج کا یہ سبق جو ہم نے آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیا. اس کے بعد ہمارے پاس جو آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے یہاں پر رکھتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو ہیں ان کی تحریروں کے اندر یعنی اگر آپ کے پاس ان کے طرز تحریر کی خصوصیات اگر آ جاتی ہیں تو طرز تحریر کی خصوصیات کے حوالے سے وہ کون کون سی ہیڈنگز ہیں جو ہم ان کی تحریر کے اندر یہاں پر لکھیں گے. تو آپ نے ان کی تحریروں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ہیڈنگز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ ان کی تقریباً آپ کے پاس جو میں نے ہیڈنگ شامل کی ہیں یہ وہ تمام ہیڈنگ ہے. ٹوٹل 14-15 ہیڈنگ 16 ہیڈنگز ہیں جو میں نے آپ کے نصاب میں شامل کی ہیں. آپ ان میں ان 18 ہیڈنگز میں سے کوئی بھی 13-14 ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ اس کو لے کر لکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی آسان الفاظ میں جو ہے بات کو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں جو زبان یہاں پر استعمال کیے، اور بہت ہی اچھے انداز سے آپ جو ہیں وہ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں مقصدیت کی بات ہو رہی ہے تو نذیر احمد کے ناول کسی نہ کسی مقصد کے تحت لکھے گئے. انہوں نے اسلامی معاشرے کی اصلاح اور نئی نسل خصوصاً طبقہ نسواں یعنی خواتین کی تعلیم و تربیت کی طرف بڑی توجہ کی. یہی وجہ کہ ان کے قصوں میں اصلاحی جذبہ نمایاں ہے. قصے کی دلچسپی انہوں نے ثانوی حیثیت دی، اور اسی لیے بعض نقادوں نے اعتراض کیا کہ وہ قصہ نویس سے زیادہ واعظ تھے، یعنی ایسا لگتا ہے زیادہ نصیحت کرنے والے یہاں پر وہ بہت زیادہ نظر آئے، یعنی قصے کہانی والی کیفیت کم نظر آ رہی ہے اور نصیحت کرنے والے زیادہ، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ زیادہ جھلک کر ان کے ناولوں میں نظر آتا اور جو عورتوں کی لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر تھا. معاشرے کی عکاسی نذیر احمد نے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کا بالکل سچی تصویر پیش کی ہے، اور یہی خصوصیت ان کے ناولوں کی دائمی قدر و قیمت کے ضامن ہے. انہوں نے پریوں اور جنوں کی کہانیوں کے بجائے انسانوں کے قصے بیان کیے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کتنے آسان جملے یہاں پر آپ کے سامنے رکھے گئے. میں یقین کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان کے طرز تحریر کے بعد آپ کو یہ دوسرا طرز تحریر ہے جو آپ کو بہت ہی آسان لگے گا یاد کرنے میں. اسی طرح کردار نگاری، یہ تو بہت ہی شاندار ہیڈنگ ہے کہ نذیر احمد کے کردار نگاری میں کچھ خامیاں ملتی ہیں کیونکہ ان کا مقصد ان کے کرداروں پر چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے نمایاں کردار زندگی کے کردار نہیں معلوم ہوتے بلکہ مثالی کردار بن گئے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ حقیقی زندگی کردار، جبکہ یہاں پر ان کے کردار کچھ الگ ہی نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک مثالی طور پہ لوگوں کو یہاں پر پیش کیا. جیسے اصغری،
یا اکبری، ایک بہت ہی سمبولکلی چیز کو پیش کیا گیا ہے. وہ اپنے پسندیدہ جو ہے وہ صفات جمع کر دیتے ہیں، فرشتہ بن جاتے ہیں اور ناپسندیدہ کرداروں کی ان گنت برائیاں بیان کرتے ہیں. یعنی جس کو یہاں پر خراب پیش کرنا چاہتے ہیں اس کو بہت ہی زیادہ خراب دکھاتے ہیں، اس کے اندر ساری خرابیاں دکھا دیتے ہیں، اور جس کو بہت اچھا دکھانا ہے اس کے اندر ساری خوبیاں جمع کر دیتے ہیں اور اس کو فرشتہ جو ہے وہ بنا کر یہاں پیش کرتے ہیں. اور وہ شیطان نظر آتے ہیں، حالانکہ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، لیکن وہ اپنی ان کہانیوں کے اندر جس کردار کو بھی دکھاتے ہیں یا تو اس کے اندر ساری خوبیاں دکھا دیتے ہیں یا ساری خامیاں دکھا دیتے ہیں، اور اس کو یا تو شیطان بالکل دکھا دیتے ہیں یا پھر بالکل اس کو فرشتہ دکھا دیتے ہیں. اس طرح مکالمہ نگاری، نذیر احمد کی مکالمہ نگاری کی بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں. عورتوں کی زبان پر انہیں بڑا عبور. اچھا اس پہ بڑا ایک مزاحیہ سا واقعہ ہے. یہ جب مدرسے کے اندر پڑھا کرتے تھے تو قد میں چونکہ چھوٹے تھے تو ان کو جو ہے کھانا مانگنے کے لیے جو ہے گھروں پہ بھیج دیا جاتا تھا اور بچوں کے لیے یہ کھانا مانگ کر لایا کرتے تھے. تو جب یہ جایا کرتے تو خواتین کہتی تھیں ابھی آ کے اندر بیٹھ جاؤ، کھانا پک رہا ہے یا روٹی ابھی ڈلی ہوئی ہے، صبر کرو تھوڑا سا. تو یہ اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے، سر تو ان کا نیچا ہوتا تھا لیکن کان ان کے کھلے ہوتے تھے اور گھر کی عورتوں کی ساری گفتگویں سنا کرتے تھے، اور وہ انہیں اندازہ ہوا کہ عورتیں کون سی زبان، کون سے محاورے، کون سے ضرب الامثال، کون سے الفاظ، کیسے جملے استعمال کرتی ہیں، تانے دیتی ہیں تو کیسے دیتی ہیں، تعریف کرتی ہیں تو کیسے کرتی ہیں، بات چیت آپس میں کیسے کرتی ہیں، نند بھاوچ کیسے ہوتی ہیں، ساس اور بہو کیسے ہوتی ہیں. سارے جملوں کو انہوں نے بڑے غور سے سنا. یہی وجہ کہ ان کے ناولوں کے اندر ان کو عورتوں کی زبان پر بڑا عبور ہے، اور عورتوں کی زبان یہ لکھتے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ کسی مرد نے عورتوں کی جو ہے وہ ڈائلاگ یہاں پر لکھے، معلوم ایسا ہوتا نہیں ہے. ان کے انداز تکلم اور روزمرہ محاورے سے پوری واقفیت رکھتے ہیں کہ خواتین کس طرح سے بولتی ہیں. اسی طرح حقیقت پسندی، کہتے ہیں کہ نذیر احمد کے ناول اردو میں اس اعتبار سے ایک نیا تجربہ ہے کہ ان میں پہلی مرتبہ محض دلچسپی اور تفریح کے مقصد کو نظر انداز کر کے ایک مسئلے کو موضوع بنایا. یہ مسئلہ ایک سماجی اور تہذیبی مسئلہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے سماج کو، سوسائٹی کے مسائل کو سامنے لے کر آئے. کہانیوں پہ ان کو موافق الفطرت عناصر کو بھرمار ہوتی تھی، مگر انہوں نے قصوں اور کہانیوں سے اس عنصر کو خارج کیا اور خالصاً عوامی موضوعات، یعنی عوامی جو ایشوز ہیں، ہمارے گھر کے جو عام معاملات ہیں ان کے اوپر گفتگو کی، جو ہمارے گھروں کے مسائل ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بہت ہی یعنی یوں کہیے کہ خلاؤں میں، آسمانوں میں کوئی موضوعات ایسے اٹھا لیے جو آفاقی ہیں، اس پہ گفتگو کر لی. نہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے موضوعات کے اوپر، گھریلو معاملات کے اوپر جو ہے انہوں نے چیزوں کے اوپر بات کی، انسان کی زندگی جو انسان کو بہت اپیل کرتی ہیں. اسی طرح زبان جو آپ نے استعمال کی، بہت ہی عوامی زبان استعمال کی. ڈپٹی نذیر احمد کو زبان پر پورا عبور حاصل ہے، جو کہ دہلی کی یا دلی کی ٹکسالی اور با محاورہ زبان. دلی میں جو اردو بولی جاتی ہے وہ ٹکسالی اردو کہی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں بیٹا ذرا کیواڑ بند کر دو، تو یہ کیواڑ جو ہے کیا چیز ہے؟ یہ دروازے کو کیواڑ کہا جاتا ہے. تو جو الفاظ اور استعمال کیے جاتے ہیں دلی کی ٹکسالی اردو اس کو کہا جاتا ہے، بہت ہی نفیس اور بہت ہی خوبصورت. یعنی اس تحریر کے اندر آپ جو کچھ پڑھیں گے دلی کی ٹکسالی اردو ہے وہ. اس پر نذیر احمد مکمل کمان حاصل ہے، اور نذیر احمد کو مکالموں کے بیان پر خصوصی قدرت حاصل ہے. خصوصاً عورتوں کے مکالمے، انہی کے مخصوص محاورے اور روزمرہ میں لکھنا نذیر احمد کا کمال ہے، مگر کہیں کہیں لمبے لمبے مکالمے ناول کی روانی کو روک دیتے ہیں. محاورات کا استعمال یہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا، اور یہاں پر ابھی مرزا فرحت اللہ بیگ کا وہ جملہ بھی آ جائے گا. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ نذیر احمد کو محاورے کے استعمال کا خبت ہے. وہ اپنی تحریروں کو کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی محاورہ ٹھونس دیتے ہیں، حتیٰ کہ ترجمہ قرآن کی کریم میں بھی وہ اس محاورہ بندی سے باز نہیں آئے، جس کی وجہ سے مطلب کچھ کا کچھ ہو گیا. ان کے اس محاورہ بندی کے متعلق فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں، محاورے کی بھرمار سے متعلق اکثر ان سے میرا جھگڑا ہوتا تھا. میں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ آپ کسی نہ کسی طرح محاورے کو کسی نہ کسی جگہ پھنسا دینا چاہتے ہیں، خواہ ایسی گنجائش ہو یا نہ ہو. اسی طرح 8ویں ہیڈنگ ہے. اب دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ 8ویں ہیڈنگ پر بھی آ گئے ہم، کیونکہ بات ہر ہیڈنگ کے اندر بہت سادہ اور آسان ہے اور اس سال کے لیے یہ اہم بھی ہیں. نذیر احمد کو جزیات نگاری میں کمال حاصل ہے. ان کا قلم ہر چیز کو سمیٹتا چلا جاتا ہے. ان کے بیان میں ہر چیز سما جاتی ہے. اس دور کی ذہنیت، سماجی تصورات اور معاشی نظریات کے جتنے نمونے نذیر احمد کے ناول میں ہیں اور کہیں نہیں ملتے. ان کے ناولوں کو پڑھ کر اس زمانے کی دہلی کی تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. بقول ڈاکٹر سید عبداللہ، نذیر احمد کی قوت مشاہدہ یعنی آبزرویشن اسکل جو ہے بہت تیز تھی، اور انہیں جزیات پر بڑا عبور تھا. جزیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہت ہی باریکی کے ساتھ چیزوں کو بیان کرنا. مثال کے طور پر اگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ احمد صاحب اس کمرے کے بارے میں ذرا نقشہ کھینچیں، جو کمرہ آپ کے سامنے، تو میں کمرے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جناب یہاں بیڈ روم ہے، یہاں الماری ہے، یہاں بیڈ ہے، یہاں پر ڈریسنگ ٹیبل ہے، یہاں پر گھڑی لٹکی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پر کہیں ایک دو جگہوں پہ مکڑی کے جالے بھی نظر آ رہے ہیں اور مکڑی جو ہے وہ اس پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ
لائٹ جو ہے وہ دھیمی ہوتی چلی جا رہی ہے اور رنگت جو ہے وہ کمرے کا جو رنگ ہے کہیں کہیں سے اکھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ دھول مٹی اس بات کی ضمانت ہے، کہیں شاید عرصہ ہو گیا کہ یہاں پر کسی نے جو ہے وہ آ کر صفائی کی ہو. یعنی اب میں بالکل چیزوں کی جزیات، یعنی بہت ہی اس کی باریکیوں کی طرف جا کر بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس کو ہم جزیات نگاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پند و نصائح جو ہے وہ آپ جانتے ہیں. پند و نصائح کا مطلب ہوتا ہے کہ نصیحت کا کام کرنا. انہوں نے واعظ اور ناول دونوں سے فائدہ اٹھایا، یعنی ناول کے اندر جو ہے وہ واعظ کا کام کیا ہے، نصیحت کا انہوں نے بھرپور کام کیا، تبلیغ کی ہے انہوں نے اس کے اندر. اسی طرح ظرافت اور ڈپٹی نذیر احمد اور ظرافت کی ہیڈنگ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. نذیر احمد زاہد خشک نہیں ہیں بلکہ ایک زندہ دل انسان تھے. بقول رام بابو سکسینہ ان کی ظرافت بہت ہلکی اور لطیف ہوتی ہے اور اس میں پھکڑ پن مطلق نہیں ہوتا، یعنی ہنس ہنس کر، یعنی ان کی باتیں سن کے اگلا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. ان کی باتوں میں بڑا مذاق ہے، اور نہ صرف ان کی تحریروں میں بلکہ ان کی زندگی کے اندر بھی یہ خود ہنسنا بھی چاہتے تھے اور دوسروں کو ہنسانا بھی چاہتے تھے، اور یہ چاہتے جب میں لوگوں کو ہنساؤں تو لوگ بھی مجھے ہنسائیں. ان کی چیزیں ہمیں باقاعدہ نظر آتی ہیں، جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ان کی ظرافت حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھتی، وہ تبسم تو بن جاتی ہے مگر کہہ سے گریز کرتی ہے. اسی طرح عربیت جیسے میں نے آپ کو کہا ان کے تمام ناولوں کے جو نام ہیں وہ عربی کے اندر ہیں. بقول مہدی افادی مولوی نذیر احمد مذہب کے بغیر لقمہ نہیں توڑتے. وہ چونکہ دین کے علوم کے فاضل اور عربی کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ سادہ اور تحریروں میں بھی عربی کے مشکل اور غیر مانوس الفاظ بے جھجک استعمال کرتے تھے. اور رواں اسلوب ان کا جو انداز تھا بہت رواں، بہت ساری باتیں بہت تیزی کے ساتھ کہہ جاتے تھے، کہیں رکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی ان کی تحریروں کو پڑھتے ہوئے. اسی طرح مولوی صاحب اردو ناول نگاری کے بانی ہیں. جی ہاں، اردو کے سب سے پہلے ناول نگار جو ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہمیں نظر آتے ہیں. اور ویسے تو اس کے اندر میں نے 18 ہیڈنگز رکھی ہیں، لیکن آج کی 14ویں ہیڈنگ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب کا طرز بہت منفرد ہے. اردو ادب کے صاحب طرز ادیب اور عالم ہیں آپ کا انداز بہت ہی منفرد اور لوگوں کے دلوں کو چھو جانے والا انداز آپ کا یہاں پر پایا جاتا ہے. مولوی صاحب کے اصلاحی ناول ہیں. آپ نے قوم کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ نے جو ہے وہ ناول لکھے ہیں. جھولدار پلاٹ، یہاں پر تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ذرا میں یہاں پر پڑھ کر آپ کو سناؤں کہ جھولدار پلاٹ کے اندر ہمیں کیا بات کی جا رہی ہے. دیکھیں، کہانی جب بھی لکھی جاتی ہے تو کہانی کے لیے پہلے سے کوئی اسٹرکچر بنایا جاتا ہے کہ کہانی میں کردار کتنے ہوں گے، کون کون ہوں گے، کون مرکزی کردار ہوگا، کہانی کا کلائمیکس کہاں پر آئے گا، کہانی کہاں اینڈ ہوگی، کہانی شروع کیسے ہوگی. اس پورے عمل کو پلاٹ کہا جاتا ہے. اب یہ پلاٹ میں اگر کہیں جھول نظر آئے، کہیں جو ہے وہ کہانی ڈھیلی نظر آئے، تو دراصل بنیاد وہ پلاٹ ہی ہوتا ہے کہ اس پلاٹ کو ہی آپ نے صحیح نہیں کھینچا. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے کسی بھی ناول پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں، اس کا یہ عیب ہمارے سامنے آ جاتا ہے. مولانا کیونکہ بنیادی طور پہ ایک عالم دین ہے اور ایک مسلح قوم ہے، لہٰذا وہ خطیبانہ فطرت اور عالمانہ مزاج کے ہاتھوں مجبور جو ان کے ناولوں میں بھی موقع بے موقع واعظ اور نصیحت ہمیں والے مسائل بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ وہ نصیحت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ ناول کے اندر جس طرح کردار کو اپنے کردار کا کام کرنا چاہیے، نہیں بلکہ وہ ان کرداروں کے ذریعے سے تبلیغ کا کام جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں کے اندر کہیں نہ کہیں ڈھیلا پن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی طرح 17ویں ہیڈنگ جو ہے مثالی کردار نگاری. ان کے کردار اتنے عمدہ، اتنے شاندار کہ آج بھی ان کی کہانیوں کے کرداروں پر ڈرامے لکھے جاتے ہیں باقاعدہ آج بھی. پچھلے دنوں ہم چینل اور دیگر کچھ چینلز کے اندر جو ہے وہ اصغری کے نام پہ اور دو بہنوں کی کہانی کے نام پہ جو ہے وہ مختلف کچھ لوگوں نے جو ہے کہانیاں لکھی اور جو ہے وہ باقاعدہ اس کو ڈرامہ کے طور پہ پیش بھی کیا. ابتدا میں تو لوگ سمجھے شاید یہ وہی ڈپٹی نذیر احمد کی جو ہے وہ کردار اور وہی کہانی ہے، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ تو کہانی ہی کچھ اور ہے اور لکھنے والا بھی کوئی اور ہے. تو ان کے کردار اتنے قوی کردار، اتنے شاندار کردار ہوتے کہ ان کے کرداروں کو بعد میں بھی استعمال کیا گیا ہے. مولوی صاحب کے کردار اسم با مسمہ ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر مولوی صاحب نے کرداروں کا نصف تعارف تو ان کے ناموں کے ہی ذریعے سے کر دیا کرتے تھے. یعنی نصوح تو نصوح کا مطلب نصیحت کرنے والا، ٹھیک ہے نا. تو ان کے اعمال ان کے نام اور ان کے مرتبے کے مطابق، اب اصغری ہے تو اصغری مطلب چھوٹا ہوتا ہے، اور اکبری مطلب بڑی ہوتا ہے. مثلا بیدار وہ ہستی ہے جو سلیم کو بیدار کرتی ہے. حضرت بھی ہر طرح سے غیرت بیگم اس قدر خوددار اور مغرور ہیں کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی.
ٹھیک ہے نا. تو ان کے ناموں سے ہی ان کے کرداروں کا انداز ہو جاتا ہے. تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی ہماری وہ تمام کلاس جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, ہمیشہ کی طرح اس کو لائک کیجیے گا, اور جتنا کنٹینٹ مواد آپ کو یہاں پر پیش کیا گیا اس کو جلد سے جلد یاد کر لیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح آپ اس کی تیاری بہت احسن انداز سے کریں گے. اجازت دیجیے گا آپ کے ٹیچر اور آپ کا اپنا چینل آسک ایجوکیشن اینڈ گائیڈنس چینل کے ساتھ. ملیں گے پھر اگلے ہفتے سیم اسی وقت پہ پیر کے روز رات 9 بجے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.